بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تیسرا پارہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 سے اختتام سورت تک، اور سورہ آل عمران ابتدا سے لے کر آیت نمبر 91 تک۔ پہلے حصے میں 6 باتیں مذکور ہیں۔ سورہ بقرہ میں احکام کے ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت کا موضوع بھی بیان ہوا ہے۔ اس تیسرے پارے کے آغاز میں مختلف انبیاء کے خصائص کو ذکر کیا، لیکن ان سب خصائص کے باوجود تمام انبیاء فضل و شرف میں ایک جیسے نہ تھے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ لیکن کسی بھی نبی کی شان بیان کرتے ہوئے ایسا پہلو اختیار کرنا جس سے دوسرے انبیاء کی توہین یا تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، ناجائز ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام انبیاء سے زیادہ ہے، یہ تو جائز ہے، لیکن یہ کہنا کہ باقی انبیاء کا درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تھا، یہ ناجائز ہے۔ اسی طرز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال فرمایا، اور یہی مسئلہ اصحاب پیغمبر کے متعلق بھی ہے۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 255 یہ قرآن پاک کی افضل ترین آیت ہے، اسے آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی افضل ترین آیت ہے جو 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے، اور اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 قصے بیان ہوئے۔ آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مباحثہ، کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امید، اور اس کے بعد فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ اور دوسرا آیت نمبر 260 میں مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدے کے متعلق جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اس کے بعد علاوہ اس سے پچھلی آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، آیت نمبر 259 میں، کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے کے بارے میں فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک بستی سے جب ان کا گزر ہوا، اس کی تباہ حالت کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا اے اللہ ان کو یہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت عطا کر دی، اس کے بعد ان کو زندہ کیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پانی کو دیکھو، اور اپنے گدھے کو دیکھو۔ تو اس طریقے سے ان واقعات سے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بعث بعد الموت کو ثابت کیا۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 261 سے 274 تک صدقہ کے متعلق مسائل کو بیان فرمایا۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اس میں صدقہ کے دنیاوی اور اخروی فوائد اور اس کے آداب کو بیان فرمایا۔ ایک مسئلہ تو یہ بیان فرمایا کہ اخلاص سے دیے ہوئے صدقے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا ادب یہ فرمایا کہ صدقہ دینے کے بعد جس کو صدقہ دیا ہے اس کی دل آزاری نہ کی جائے۔ تیسرا ادب یہ بیان فرمایا کہ صدقہ میں ریاکاری کرنے کی وجہ سے انسان ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھا ادب صدقہ میں عمدہ چیز دینی چاہیے، ردی اور بیکار چیز نہیں۔ پانچواں ادب صدقے سے مال بڑھتا ہے اور اس میں برکت بھی آتی ہے۔ اور
چھٹا ادب یہ بیان کیا کہ صدقہ اعلانیہ بھی سر عام بھی دیا جا سکتا ہے، جائز ہے کہ اس سے دوسروں کو جب ترغیب دینا مقصود ہو، اور چھپا کر چپکے سے غرباء میں دینا یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ان غرباء کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور ساتواں ادب یہ بیان کیا کہ صدقات و خیرات ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خاطر قید کر کے رکھا ہوا ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی وہ عوام کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کو صدقات و خیرات دو۔ اس میں دوہرا اجر ہے، صدقہ کرنے کا اور دین کی اشاعت میں معاونت کا۔ اور صدقے کے فضائل اور آداب بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 275 سے لے کر 281 تک سود کے متعلق احکامات بیان فرمائے اور سود کی دنیاوی اور اخروی نقصانات سے آگاہ فرمایا، اور یہ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ سود خور جنات اور شیاطین کے اثر کی وجہ سے خبتی ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ قبر سے بھی یوں ہی کھڑا ہوگا۔ بظاہر سود سے مال بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں کم ہوتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ایک آیت ہے، آیت نمبر 282، مالی معاملات کے متعلق، اس میں ادھار معاملات لین دین کیسے کرنا ہے اس کے احکامات اس آیت میں بیان فرمائے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، اسے آیت مداینہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اس کے اندر احکامات بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا، پہلا مسئلہ کہ ادھار کے تمام معاملات میں تحریر کر لینی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، ادھار معاملہ کی میعاد ضرور مقرر کرنی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ، رہن رکھ کر قرض دینا درست ہے۔ چوتھا مسئلہ، معاملہ کرتے ہوئے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنانی چاہیے۔ پانچواں مسئلہ، دست بدست نقد تجارت میں تحریر ضروری نہیں۔ اگر ان مسائل کی رعایت کی جائے، رکھتے ہوئے معاملات کیے جائیں تو بعد والے جھگڑے اور معاشی بگاڑ کبھی بھی پیدا نہ ہوں، اور یہ احکام ایسے بھی نہیں جن کی انسان طاقت نہ رکھتا ہو، پھر بھی کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمی کوتاہی کی وجہ سے جو انسان کے اوپر اس قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آخر صورت میں اس کی تلافی کے لیے دعا سکھلائی، کیونکہ جب تک مسلمان اپنی طاقت کے مطابق احکام الہی پر عمل کریں گے اور غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کریں گے اور اللہ سے مناجات کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہود جیسے انجام بد سے بچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ تم اس طریقے سے دعا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ دوسرا حصہ اس پارے کا جو آل عمران کی ابتدا سے لے کر 91 نمبر آیت پر مشتمل ہے، اس میں 3 باتیں مذکور ہیں۔ سورہ آل عمران یہ ترتیب کے اعتبار سے تیسری اور نزول کے اعتبار سے 89 نمبر پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ چونکہ اس صورت میں حضرت عمران کے خاندان کا قصہ مذکور ہے، اس لیے اسے آل عمران کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ اور آل عمران کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 روشن صورتیں کہنا ان کے درمیان مناسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے، البتہ سورہ بقرہ میں زیادہ تر روئے سخن یہود کی طرف تھا، جبکہ آل عمران میں نصارہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور پھر دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوا ہے۔ دونوں کی ابتدا میں قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا
اور دونوں کے اختتام پر جامع قسم کی دعائیں منقول ہیں۔ اور سورہ آل عمران، یہ سورہ فاتحہ کے اندر جو دوسرا لفظ تھا وَلَضَّالِّین، اس کی تفسیر ہے۔ پہلے نمبر پر اس صورت کے اندر جو چیز بیان ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 واقعات بیان ہوئے۔ آیت نمبر 13 کے اندر غزوہ بدر کا قصہ بیان فرمایا، جس میں 313 نے 1000 اسلحہ سے لیس لشکر کو اللہ کی مدد سے شکست دی۔ دوسرا اللہ کی قدرت کا واقعہ آیت نمبر 37 کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا بیان فرمایا، جن کے پاس بے موسم پھل پائے جا رہے تھے۔ یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ۔ اور آیت نمبر 38 سے لے کر 41 تک حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہونے کا واقعہ بیان فرمایا۔ اور آیت نمبر 45 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ نفخہ جبرائیل سے پیدا ہونا اور ماں کی گود میں بولنے والا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا کیے، لیکن اس کے باوجود یہود ایمان نہ لائے اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ سولی دیے گئے، قتل بھی ہوئے، پھر 3 دن بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور ہندوستان کے جیلی نبی مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پر زخمی ہوئے تھے، لیکن حواریوں نے اس کے بعد ان کا علاج کروایا، پھر ہجرت کر کے کشمیر چلے گئے اور سری نگر کے محلہ خانیار میں فوت ہو کر دفن ہوئے۔ ان سب دعوی کے برعکس امت مسلمہ کا قرآن کا دعویٰ اور امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آپ نہ سولی پر لٹکائے گئے، نہ ہی قتل ہوئے، اور قرب قیامت میں دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے اور اپنی زندگی پوری فرما کر طبعی موت مریں گے، اور واپس تشریف لا کر یہود و نصارہ کو نیست و نابود کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، آپ علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام پیش کریں گے تو روضہ اقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے، اور انتقال کے بعد روضہ رسول میں ہی دفن ہوں گے۔ دوسری بات، آیت نمبر 61 میں اہل کتاب سے مناظرہ اور مباہلہ کا واقعہ بیان ہوا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نجران کے عیسائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مناظرہ کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ تمام دلائل سننے کے بعد جب حق کو قبول نہ کیا تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، یعنی یہ کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے کر آتا ہوں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، مگر وہ مباہلہ سے بھاگ گئے اور جزیہ دینے پر صلح کر لی۔ اس آیت سے روافض غلط استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ ہی تھی، کیونکہ مباہلہ کے دوران صرف حضرت فاطمہ ہی کو لایا تھا، اگر اور بیٹیاں ہوتی تو ضرور ساتھ لاتے۔ باقی جوابات کو چھوڑ کر صرف اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ یہ واقعہ روافض کے نزدیک بھی 9 ہجری کے آخر کا ہے اور ایک قول کے مطابق 10 ہجری کا ہے، اور یہ چیزیں بھی فریقین کے نزدیک تسلیم شدہ ہیں کہ اس واقعہ سے پہلے آپ علیہ السلام کی 3 صاحبزادیاں وفات پا چکی تھی۔ حضرت رقیہ 2 ہجری میں، حضرت زینب 8 ہجری میں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن 9 ہجری شعبان میں۔ لہٰذا مباہلہ کے وقت صرف حضرت فاطمہ ہی زندہ تھی تو صرف وہی مباہلہ میں حاضر ہوئی۔
اور تیسرے نمبر پر آیت نمبر 81 میں عالم ارواح میں انبیاء سابقین سے جو عہد و پیمان لیا گیا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اس آیت میں رسول لفظ اگرچہ نکرہ ہے لیکن اس میں اشارہ معین اور مخصوص کی طرف ہے، اور یہاں سے مراد خاص رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جس نبی کے متعلق آیت میثاق میں ذکر ہے وہی افضل النبیین ہے، اور یہ بات بھی اس آیت سے ثابت ہوئی کہ جو افضل النبیین ہے وہی خاتم النبیین ہوگا۔ اس آیت میں اس عہد کا ذکر ہے تو تمام انبیاء سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس کی بات مانو گے اور اس کے دین کی مدد اور نصرت کرو گے۔ انبیاء سے یہ عہد در حقیقت ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس کہ ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور تصدیق اور مدد کے بجائے تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔ یہ چند اہم مضامین تھے جن کو پارہ نمبر 3 کے اندر بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔